اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 45 سورۃ یاسین آیت نمبر 1 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یاسین اللہ اعلم بمرادی والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے. انک لمن المرسلین، یقیناً آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں. تنزیل العزیز، یہ قرآن اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جو سب پر غالب ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے. سورہ یاسین قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جس کا تعارف ہر مسلمان کو ہوتا ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، ان کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس سورت کا ایک نام یاسین ہے، اور یاسین کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جیسے طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یاسین دراصل یہ مخفف ہے یا سید البشر کا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں، سارے بشر کے سردار ہیں، تو آپ ہی کو مخاطب کیا گیا ہے. اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے سورۃ دافعہ، کہ یہ سورت وہ ہے جو پڑھنے والے کو مصیبتوں سے بچاتی ہے، پریشانیوں سے بچاتی ہے، اور مختلف قسم کے بلاؤں اور آفتوں سے بچاتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا ایک نام ہے قاضیہ، کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو پڑھنے والے کی ضرورتیں اللہ رب العزت پوری کر دیتا ہے. ایک حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس کے دن کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. اسی بنا پر ہمارے ہاں معمول ہے کہ سورہ یاسین کی روزانہ صبح تلاوت کی جاتی ہے. لیکن اس میں ایک کوتاہی ہمارے ہاں بہت عام ہے. وہ کوتاہی یہ ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ سورہ یاسین پڑھیں گے، شام کو سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ ملک پڑھیں گے، سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھیں گے، بڑے اہتمام سے پڑھیں گے. لیکن اس کی وجہ سے جو باقی قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھنے کی روٹین ہے وہ نہیں. حالانکہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، ان صورتوں کی تلاوت وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن پورے قرآن کریم کی تلاوت آغاز سے لے کر انتہا تک وہ میرے اور آپ کے معمولات کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین جس وقت ہم کثرت سے پڑھتے ہیں تو یہ سورہ مبارکہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے یا عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں بھی آسان ہے، اور جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو ہمیں اس کے سننے میں بھی ایک لطف اور مزہ آتا ہے. جبکہ باقی قرآن کریم کو ہم عام روٹین کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے. سورہ یاسین اگر ہم 15 منٹ میں پڑھتے ہیں تو عام روٹین میں ہم سپارے کا ایک ربع وہ آدھے گھنٹے میں پڑھتے ہیں. تو اس کوتاہی کو بھی دور کریں. سورہ یاسین کی تلاوت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنے معمولات میں روزانہ قرآن کریم کا کچھ حصہ شامل کر لیں جو ترتیب سے پڑھیں. اور اب تو یہ چیز بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے. موبائل کے اندر قرآن کریم کو اپلیکیشن کریں اور اس سے ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں، اور یہ بہت آسان ہے، بشرطے کہ ہم اس کو کرنے کی نیت کر لیں، کرنے کا عزم کر لیں. عربوں کے ہاں قرآن کریم کو پڑھنے کا ذوق وہ بہت زیادہ ہے. کسی ٹریفک اشارے پہ وہ لوگ رکیں گے تو وہ تلاوت شروع کر دیں گے. حرمین میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کوئی بھی عربی خاص طور پر جب وہ آتا ہے تو وہ آتے ہی چاہے نماز میں 1 منٹ ہے یا 2 منٹ ہے، اس نے تحیۃ المسجد پڑھنی، اور تحیۃ المسجد کے بعد اس نے بیٹھنا نہیں ہے، اس نے قرآن کریم کو لے لینا، چاہے 1 صفحہ پڑھا جائے، 1 آیت پڑھی جائے، 2 آیتیں پڑھی جائیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے اگر ہم بھی اپنی عادت بنا لیں، روزانہ صبح آفس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہے اسے پورا کریں، یا رات کو سونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کا جو معمول ہے اس کو پورا کریں۔ جب تک ہم اسے اپنے معمول کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یہ ہماری روٹین نہیں بن سکے گی۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ایک اور فضیلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو صبح اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ انسان کا دل بھی اس کی بائیں جانب ہوتا ہے، سورہ یاسین بھی اسی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کے جو بائیں جانب کے دوسری جانب کے 15 سپارے ہیں ان میں موجود ہے، اور وہ تھوڑا سا اسی اعتبار سے ہٹ کے، جیسے سورہ بقرہ کو قرآن کریم کی کوہان سے تشبیہ دی گئی، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سورہ بقرہ کو ایسے تشبیہ دی گئی، تو سورہ یاسین کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ جیسے دل ہے۔ اور اسی لیے انسانی امراض میں سے جو دل کے امراض ہیں ان میں سورہ یاسین کی تلاوت وہ بہت مجرب عمل ہے، بہت مفید عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے قرآن کریم کا دل اس اعتبار سے بھی قرار دیا گیا ہے کہ جو وہ مضامین جو پورے قرآن کریم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، توحید کا مضمون ہے، آخرت کا مضمون ہے، ان 2 مضامین کو اس صورت میں بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قریب المرگ ہو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جان نکلنے کا جو عمل ہے اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک دوسری بات بھی ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ قریب المرگ آدمی کے سامنے جس وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے بنیادی عقائد کی یاد دہانی کروائی جائے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اس کی اسے یاد دہانی گویا اس موت کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کے ذریعے سے کرائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور چونکہ سورہ یاسین کے اندر آخرت کا منظر بڑے زبردست انداز سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو انسان کے سامنے اس وقت یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو یاد کر لے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا اور آرزو ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو، اسے زبانی یاد ہو۔ تو اس بات کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ یاسین کو اس بنا پر یاد کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا اور آرزو ہے۔ ہم اپنے بچوں سے خواہشیں رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ بن جائے، یہ پڑھ جائے، یہ اس عہدے تک، اس مقام تک چلا جائے۔ میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، تو آپ کی یہ خواہش ہے میرے ہر امتی کے دل کے اندر یہ سورہ مبارکہ محفوظ ہو، اسے زبانی یاد ہو۔ اور اس کو زبانی یاد کرنا وہ نہایت آسان ہے۔ روزانہ 1 آیت تلاوت کریں، اس کو زبانی یاد کر لیں، 2 دن کے اندر 1 آیت زبانی یاد کر لیں، 3 دن کے اندر 1 آیت زبانی یاد کر لیں، یعنی کرتے کرتے آہستہ آہستہ کچھ وقت کے اندر یہ سورہ مبارکہ جیسے جس انداز سے، جس ترتیب سے جسے یاد ہو سکتی ہے وہ اسے یاد کر لے تو اس کے لیے یہ آسان ہو جائے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور اس کے بعد پھر قسم کھا کر یہ فرمایا کہ یہ قرآن یہ حکمتوں سے بری ہوئی کتاب ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو جو مرضی کہا جائے، چاہے آپ کو ساحر جادوگر کہیں، شاعر کہیں، کاہن کہیں، مجنوں کہیں، کچھ بھی کہیں، اللہ قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، اور آپ کے رسول ہونے کی دلیل یہ قرآن کریم ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسا یہ بھی تو بنا کے دکھائیں۔
اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے بڑے ادیب اور فصیح بلیغ لوگ ہیں، تو وہ بھی اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کے دکھائیں۔ تو یہ قرآن یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا علی صراط مستقیم، یہ اللہ رب العزت گواہی دیتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ کو قسم کھا کے کہا جا رہا ہے۔ لوگ چاہے جو مرضی کہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گئے ہیں، آپ اپنے کلچر کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ہمارے ماحول کی مخالفت کر رہے ہیں، جو مرضی کہیں، آپ سیدھے راہ پر ہیں۔ لہٰذا آپ کی جو جتنی مرضی مخالفت کر لے، آپ اسی اپنے مشن پر جمے رہیں اور اسی کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا یہ کوئی عام کتاب نہیں، تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو عزیز ہے، سب پر غالب ہے، اس کا فیصلہ چلتا ہے، جو وہ طے کر دے کوئی اسے رد نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ وہ رحیم ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں کے معاملے میں وہ اپنی غصے کا اظہار کم کرتا ہے، اپنی رحمت کا اظہار زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر وہ نافرمانوں کی پکڑ نہیں کرتا تو اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ غافل ہے، اس کے علم کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر کتاب کا جو عنوان ہے، کتاب کی جو پہچان ہے، وہ ہوتی ہے مصنف سے، اس کے رائٹر سے۔ ہم کوئی بھی کتاب ہے، ہم جب اس کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ بسا اوقات پوچھتا ہے کہ کون سے رائٹر کی یہ کتاب ہے۔ کتاب کی پہچان اس کے رائٹر سے ہے۔ تو یہ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس کتاب کو اتارنے والا اور اس کتاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجنے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ آگے فرمایا لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں ان لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں خبردار کیا گیا، فہم غافلون، تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں ان لوگوں کی طرف کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ تو فرمایا انبیاء کرام ان کی طرف نہیں آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو اثرات تھے، ان کی محنت کے، ان کی دعوت کے، وہ سارے کے سارے اثرات ختم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ عامر بن لحی، اس شخص نے سب سے پہلے عرب کے اندر بت پرستی کا اور جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑنے کا رواج ڈالا تھا۔ تو فرمایا ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اب آپ ان کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہیں خبردار کیجیے۔ اور اس سے پہلے یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اب اس غفلت کے لیے عذر کوئی باقی نہیں رہا۔ غفلت کے لیے اس زمانے میں کوئی عذر ہو سکتا تھا جب ان کو کوئی پیغام نہیں پہنچا، جب ان تک دعوت نہیں آئی۔ اب ان کے پاس دعوت آ گئی ہے، لہٰذا اب ان کے پاس غافل رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی عذر باقی نہیں۔ اور غفلت چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ آپ سستی سے، بے بسی سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو اب آپ کی دعوت ان تک آ گئی ہے، لہٰذا اب غفلت کا کوئی بہانہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ آگے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، فہم لا یؤمنون، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت جو بڑے بڑے مخالف تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ ان میں سے اکثر لوگ غزوہ بدر کے موقع پہ قتل کر دیے گئے، کچھ اس کے علاوہ اور مواقع پر قتل کر دیے گئے۔ اور فرمایا انا جعلنا، یقیناً ہم نے ڈال دیا، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا طوق، فہی الی الاذقان، تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، اور وہ سر کو اونچا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے ضد، اناد
اور ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کی مخالفت کا آغاز کیا، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کے گلے ایسے ہو گئے ہیں جیسے گلے کے اندر توق ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے سر اوپر کا اوپر ہے، وہ نیچے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ سامنے کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ان کے گلوں کے اندر اپنے معاشرے کے، اپنے کلچر کے، اپنے رسم و رواج کے توق ڈال دیے گئے ہیں، اس لیے اب انہیں اور کوئی بات سجائی ہی نہیں دیتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، اور جو آدمی خود کو کسی بھی ماحول میں کمفرٹیبل سمجھ رہا ہو تو وہ باہر کی کسی بھی راحت کے لیے، اس کے حصول کے لیے کوئی تگودو نہیں کرے گا۔ جسے گرمی لگے گی وہی کوشش کرے گا گرمی سے بچنے کا انتظام کرے، لیکن جو پہلے سے موجود ہے، جس کے پاس گرمی دور کرنے کا انتظام موجود ہے، اے سی ہے، پنکھا ہے، وہ سارا انتظام اس کے پاس موجود ہے، تو وہ نہیں فکر کرے گا۔ تو فرمایا ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، سرداری بھی ہے، نام و نمود بھی ہے، لوگ ہماری آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، لہذا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دین کی مخالفت پر جمے ہوئے ہیں۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اب کیا معاملہ کیا؟ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ملتی ہیں، جیسے یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی، ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یا کوئی یہ کہے کہ اب اللہ رب العزت نے تو ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی، خود اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے، تو اب پھر ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا، اس کی طرف یہ چلنا شروع ہوئے، اور بار بار اللہ کی طرف سے تنبیہات انبیاء کے بتانے سمجھانے کے باوجود انہوں نے صحیح بات کو صحیح جاننے کے باوجود نہیں مانا، تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ جب ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا، حجت پوری کر دی، تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اب ان کو جتنا مرضی آپ سمجھائیں، جتنا مرضی آپ ان سے کہہ لیں، یہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی لفٹ کے اندر ہو، لفٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آگے سے بھی بند ہے، پیچھے سے بھی بند ہے، اوپر سے بھی بند ہے، اور انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے بھی ایسا ہی ہو گیا ہے، اب ان کے سامنے سے کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی آ جائے، کوئی بڑی سے بڑی نشانی اور معجزہ بھی آ جائے، تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ لوگوں کے رویوں پر اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دوسری طرف ایک آدمی جب حق کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، اس کے قدم اٹھنے شروع ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت دے دینے کا کیا مطلب؟ اس کے لیے نیکی کی راہ کو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی نیکی کی طرف چلنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العزت اسے برائی کی طرف ڈال دے، اور کوئی برائی کی طرف چلنا چاہ رہا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے اور اسی کے لیے وہ تگود اور کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت زبردستی اسے اٹھا کے نیکی کی طرف ڈال دیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ اور فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، آپ تو صرف اور صرف خبردار کریں، من اتبع الذکر، ان لوگوں کو جو پیروی کرے اس نصیحت کی، وخشی الرحمن، اور وہ رحمان سے ڈرے، بالغیب، بن دیکھے، فبشرہ بمغفرہ، تو آپ اسے خوشخبری دے دیں مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والے اجر کی۔ جب انہوں نے اپنے لیے ایک غلط راستے کا، گمراہی کا
انتخاب کر لیا تو فرمایا آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی بات پر لبیک نہیں کہیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعوت ہی چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو بتانا سمجھانا ہی چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے کہ ان میں سے کون ہے جس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، کون ہے جس کو سمجھانے سے فرق پڑے گا، کون ہے جس کو سمجھانے سے فرق نہیں پڑے گا، یہ آپ نہیں جانتے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں نکھر کر سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس قرآن سے بنیادی طور پر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو قرآن کے احکام کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ انہوں نے رحمان کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ اس سے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ احساس ہے، یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں، کہیں وہ ہمارے اعمال کو غارت نہ کر دے، تباہ نہ کر دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اور عزت والے اجر کی ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے مطابق اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ آپ ایک مرتبہ سخت بارش کے اندر ابو جہل کے گھر پہنچ گئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہے، جو بھی آیا ہے جو بھی مانگے گا اگر میرے بس میں ہوا تو میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ وہ باہر آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ اس نے پوچھا بتائیے آپ کیا کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس نے کہا اس کے علاوہ جو بھی آپ کہیں وہ میں مان لوں۔ تو گویا اس سب کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں، لوگوں کو کہیں نہیں، لوگوں کو بتائے نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کہتے رہنا حکمت سے، نصیحت سے، اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر اسی میں سے ایسے لوگ بھی نکل آئیں گے جو آپ کی بات کو مانیں گے بھی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ اور فرمایا انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے نشانات کو بھی جو پیچھے رہ گئے، وکل شیء احصیناہ، اور ہر چیز ہم نے اسے شمار کر کے رکھا ہے، فی امام مبین، کھلی کتاب کے اندر۔ ایک وقت ایسا آئے گا جسے قیامت کا دن کہا گیا ہے، یوم الفصل کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت تمام کے تمام مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور دوسرا فرمایا انسان نے جو کچھ آگے بھیجا سب کا ریکارڈ تیار ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے ہیں جو انسان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، جو وہ کر رہا ہے اس کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے۔ لیکن ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا، وآثارہم، انسان تو مر کے دنیا سے چلا گیا، اس نے اپنے پیچھے کیا اثرات چھوڑے ہیں اللہ رب العزت اسے بھی لکھ رہے ہیں، اچھے یا برے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور کوئی اور نیکی کا کام، عمل صالح ہو یا کوئی اور ہو، اس کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ ایسے ایک دوسری حدیث طیبہ میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نیکی کی بنیاد ڈال دے تو اسے بھی اجر ملے گا، اور جو لوگ اس کی اتباع پیروی کریں گے اسے بھی اجر ملے گا، اور جو آدمی کسی غلط کام کی بنیاد ڈال دے وہ اس کا بھی مجرم ہوگا، اور جو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اس کا بھی جرم اسی کے اوپر پڑے گا، اور وہ لوگ خود بھی مجرم ہوں گے۔ تو وآثارہم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، نیکی کے اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں یا گناہوں کے اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹرینڈ نہ چلا کے جائیں، کوئی ایسا عمل نہ کر کے جائیں جس کا وبال ہمارے جانے کے بعد ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔
اثرات، نشانات جو بھی انسان چھوڑ کے جائے گا، انسان کو وہ سارے کا سارا اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتا چلا جائے گا۔ اور انہی اثرات میں سے لوگوں کی گواہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گواہی ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ لوگ کہیں کہ اچھا تھا، اللہ فرماتے ٹھیک ہے اچھا تھا۔ لوگ کہیں برا تھا تو اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے برا تھا۔ تو انسان کے ہر عمل پر کچھ اثرات ہیں، فرمایا وہ اثرات، وہ نشانات، وہ سب انسان کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ ایک نماز ہے، ایک نماز کی روحانیت ہے، نماز بھی درج ہے، نماز کی روحانیت بھی درج ہے۔ آج ہم دنیا داری کے اندر دیکھیں تو انسان نے مختلف قسم کی پیمائش کے لیے مختلف قسم کے آلات بنا لی۔ کسی کے چہرے کو دیکھنے سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، کتنا لو ہے، کتنا ہائی ہے۔ کسی کی ہارٹ بیٹ ہے، اسے چیک کرنا ہے تو اس کے لیے ایک آلہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ٹیسٹ ہیں، انسان کا شوگر کا ٹیسٹ ہے۔ ہر اعتبار سے انسان نے بڑی باریک بینی کے ساتھ چیزیں تیار کر لیں۔ تو فرمایا وَآثَارَهُمْ، انسان کیا آثار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس سے مسکرا کے بات کر رہا ہوں، لیکن دل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کب دفع ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ آثارہم، یہ اثرات ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھ کر ہمارا جو امپریشن ہے وہ کیا ہے، چاہے اسے پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا، یہ ہے آثارہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان آثار کو، یہ جو امپریشن ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ گھر پہ ہیں تو آپ کے گھر میں ہونے پر کیا اثرات ہیں، آپ گھر سے باہر ہیں تو آپ کے دوسروں پر کیا اثرات ہیں، دوسروں کے آپ پہ کیا اثرات ہیں، یہ فرمایا آثارہم۔ یہ سارے کا سارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے اور ہر چیز اللہ رب العزت لوح محفوظ کے اندر درج کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن صرف عمل نہیں آئے گا، بلکہ اس عمل کے ساتھ جو اس کے اثرات ہیں، جو اس کے امپریشنز ہیں، اور جو اس کو تولنے کے، اس کو ماپنے کے آلات قرآن کریم نے بتائے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے سامنے ہوں۔ اس کے بعد آگے تذکرہ کیا ایک واقعے کا، اور اس واقعے سے اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کو سمجھایا اور بتایا ہے۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، آپ ان کے لیے بیان کیجئے ایک مثال، اصحاب القریہ، گاؤں والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم، جس وقت ہم نے بھیجا ان کی طرف اثنین، دو پیغمبر، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، تو پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، فقالوا، تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ایک بستی تھی جس کا نام انطاکیہ تھا، اس کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ یہ رسول ہی تھے، لیکن مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ رسول کے نمائندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ تو پہلے دو لوگ آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا، خبردار کیا۔ قوم نے کیا کیا؟ فکذبوہما، ان کو ٹھکرا دیا، ان کی بات نہیں مانی۔ اللہ رب العزت نے ایک اور کو بھیجا، اور پھر ان تینوں نے مل کر انہیں بتایا، سمجھایا، دلائل دیے، لیکن قوم نے ان تینوں کو رد کر دیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان ہی، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم صرف اور صرف جھوٹ کہتے ہو۔ پہلا اعتراض وہی کیا جو ہر نبی پر کیا گیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر تم رسول ہو تو پھر تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے، تمہارے ساتھ کوئی بڑی نشانی ہوتی، یا تمہارے پاس بڑی جائیداد ہوتی، باغات ہوتے،
کہ تم ہماری طرح انسان ہو تو ہم کیسے مان لیں کہ تم رسول ہو، پیغمبر ہو اور تم پر وحی آتی ہے، بلکہ بعض لحاظ سے ہم تم سے افضل اور بہتر نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ ملتا ہے کہ ہر نبی کو اس اعتراض کا سامنا، ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ تم ہماری طرح کے بشر انسان۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں آیا، تم اپنی طرف سے بنا کر یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تمہیں عزت ملے، قوم تمہارے پیچھے پیچھے چلے اور تمہیں عہدہ ملے، اس لیے تم جو کہتے ہو یہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان پیغمبروں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم تمہاری طرف واقعتاً بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے ہے صرف اور صرف کھلم کھلا اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ ہمیں ہمارے رب نے ذمہ داری دی ہے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں، لہذا اگر تم تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہیں یہ ثابت کر دیا جائے کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ذمہ داری سونپی، اس لیے کہ وحی وہ چیز ہے جس کا احساس اور ادراک اور پہچان وہ صرف نبی کو ہوتی۔ کسی امتی کو یہ تجربہ نہیں کرایا جا سکتا کہ چلو آج تم پہ وحی آتی ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نبی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زبردستی تمہیں منوائیں، اور نہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تم سے کروائیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بہترین انداز سے اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا دیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اب تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یہ تمہارا معاملہ ہے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، یقیناً ہم تو تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، البتہ اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم، اور ضرور تمہیں چھوئے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا اچھا اثر تو کوئی نہیں ہمیں نظر آیا، ہاں یہ ضرور نظر آیا ہے کہ ہماری قوم میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، جھگڑے شروع ہو گئے، ایک بھائی تمہارے پیچھے چل رہا ہے، دوسرا اس کی مخالفت کر رہا ہے، گھروں میں معاملات الجھ گئے، خراب ہو گئے، تو ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہذا ہم تمہیں یہ کہتے ہیں یا تو اپنے اس مشن سے، دعوت سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر ماریں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں اس سے بھی زیادہ کوئی سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انبیاء کے سامنے آئیں۔ صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہم انہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ فرعون اور اس کے ساتھ وہ بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منافقین اور دوسرے لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم پر جتنی آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، وہ صرف تمہاری وجہ سے آتی ہیں۔ اور دوسری چیز، انبیاء کو دھمکیاں دی گئیں۔ شعیب علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم بھی باز آ جاؤ ورنہ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو ان کو بھی وہی کہا گیا، وہی زبان ان کے ساتھ بھی استعمال کی گئی۔ تو انبیاء نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم، انبیاء نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس کے باوجود کہ تمہیں نصیحت کر دی گئی، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ اصل نحوست یہ تمہاری اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یا ناشکر گزاری کی وجہ سے، اور تمہیں بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، تمہاری خیر خواہی کر دی گئی، اس کے باوجود تم الٹا ہمیں برا کہہ رہے ہو، ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، تم صحیح کو صحیح جاننے کے باوجود صرف اپنی خواہش اور مرضی پر عمل کرنے کے لیے اسے ٹھکرا رہے ہو اور انبیاء کی بات کو رد کر رہے ہو۔ اب یہاں پر
وہ انہیں سمجھا رہے تھے، قوم ان پہ اعتراض کر رہی تھی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی تھی اور ان لوگوں کو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہی تھی۔ قرآن کریم نے پھر آگے ذکر کیا کہ انہی کی قوم کا ایک آدمی تھا جو انبیاء کی بات کو مانتا تھا، ان کو برحق سمجھتا تھا، لیکن وہ رہتا تھا شہر کے کنارے۔ تو اسے کسی نے بتایا کہ تم یہاں اپنے کام میں مصروف ہو، اور وہ کام کے اعتبار سے لکڑی کا کام کرتا تھا، نجار تھا، جس کا نام حبیب تھا۔ تو لوگ انبیاء کی بات کو نہیں مان رہے، ان کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں، تو تم یہاں اپنے کام میں لگے ہوئے ہو۔ تو جب اسے پتہ چلا تو پھر وہ انبیاء کی تائید کے لیے وہاں سے دوڑتا ہوا آیا۔ قرآن کریم نے اس کا آگے ذکر کیا، فرمایا وجاء من اقصى المدینہ، اور آیا شہر کے دور کنارے سے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا یا قوم اے میری قوم، اتبعوا المرسلین تم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا تم پیروی کرو، من لا یسألکم اجرا ان کی جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، وہم مہتدون اور وہ خود راہ ہدایت پر ہیں۔ یہ حبیب نجار تھا جس نے اپنے کام کو چھوڑا اور انبیاء کی تائید اور ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے اور ان کے حق پر ہونے کے تائید کرنے کے لیے آیا، اور اپنی قوم سے اس نے کہا کہ جو کہتے ہیں اسے مانو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور اس نے انبیاء کے برحق ہونے کی دو خوبصورت دلیلیں دے دی۔ اس نے کہا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تم سے مانگ کیا رہے ہیں، نہ انہوں نے تم سے کوئی معاوضہ مانگا، نہ صلہ مانگا، نہ تم سے کوئی عہدہ مانگا، نہ کوئی اور چیز مانگی۔ اور دوسری بات دیکھو ان کا کردار بھی تو دیکھو، ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، سوچ فکر کتنی اعلیٰ دے رہے ہیں، اور ہمیں جو کہہ رہے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ یہ دو چیزیں وہ ہیں جو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے بطور معجزے کے عطا کی۔ ایک یہ کہ وہ بے لوث ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کا کردار بہت مضبوط ہوتا تھا، کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا تھا جو ان کے کردار پہ انگلی اٹھاتا۔ تو اس نے اپنی قوم کو آ کر اس طریقے سے بتایا اور بڑی ٹھوس قسم کی بات کی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ ایسا انداز اور ایسا لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں کچی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کے اندر اعتراض مزید پیدا ہو جائے۔ تو اس نے پہلی بات یہ کی۔ مزید آگے اس نے کیا کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اور مجھے کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں الَّذِي فَطَرَنِي اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس نے اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا اور اس کی دلیل بھی بیان کر دی۔ عقیدہ یہ بیان کیا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور دلیل یہ بیان کی اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا حقدار ہے، جو میرا خالق ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ تو جن کی تم کہتے ہو انہوں نے نہ تمہیں پیدا کیا نہ وہ تمہاری عبادت کے حقدار ہیں۔ اور دوسرا انہیں آخرت کی یاد دہانی کروائی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ تم سب ایک دن اس کے سامنے جاؤ گے، اس کے سامنے کھڑے ہوگے، اس کے سامنے پیش ہوگے۔ آخرت کی یاد دہانی بھی انہیں کروا دی۔ اور آگے اس نے کہا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً کیا میں اس کے علاوہ کوئی اور معبود بناؤں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ اگر رحمان ارادہ کر لے کسی نقصان کا میرے ساتھ، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا تو مجھے ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی، ولا ینقذون اور نہ یہ مجھے چھڑا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین یقیناً میں اس صورت میں البتہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گا۔ یہ اس نے ان کے معبودوں کی حقیقت بھی واضح کر دی۔ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھوں تو اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کسی نقصان کا فیصلہ ہو تو اس کی سفارش میرے کسی کام کی نہیں، اور نہ ان کے اندر خود اتنی طاقت پاور اختیار ہے کہ وہ مجھے اس نقصان سے چھڑا سکیں، بچا سکیں اور اس کے اندر میری کوئی مدد کر سکیں۔ اور اگر پھر بھی میں اس گمراہی کے اندر مبتلا ہوں
تو میں کھلی گمراہی کے اندر ہوں۔ انداز حکمت آپ دیکھیے بات کرنے کا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم چونکہ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو تم گمراہ ہو، تم غلط ہو۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہی کے اندر ہوں۔ یہ حکمت کا انداز دین کی بات کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے بڑا ضروری۔ ہم سیدھا سیدھا کسی آدمی کو غلط کہہ دیں، سیدھا سیدھا کسی آدمی کو نام لے کر اس کی غلطی پر، اس کے گناہ پر اسے عار دلا دیں، شرم دلا دیں، یا ہم یہی کہہ دیں کہ تم ایسا گناہ کر رہے ہو لہذا تم اس کو چھوڑ دو، تو وہ چھوڑنے کی بجائے اور اس پہ ڈیٹ ہو جائے۔ یہ انداز اس نے استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ میں اگر ایسا کروں تو میں گمراہی میں ہوں، ان کو نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو۔ اور آگے اس نے کہا انی آمنت بربکم، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعون، لہٰذا میری بات کو غور سے سنو۔ اب یہاں پہ انداز دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، یعنی وہ صرف میرا رب نہیں ہے، میں تمہارے رب پہ ایمان لے کے آیا ہوں، وہ تمہارا بھی رب ہے، میری بات پہ غور کرو، جو میں نے تمہیں دلیل دی اس پہ غور کرو۔ اب اس مختصر سے مضمون میں اس نے دلیل بھی بیان کی، اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، اور وہ بھی اس انداز سے کہ وہ طیش میں نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ طیش کے اندر آ گئے۔ انبیاء کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، اس آدمی کو انہوں نے اتنا مارا، اتنا روندا کہ اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر آ گئیں اور وہ شہید ہو گئے۔ ادھر وہ شہید ہوا، ادھر اس کی روح نکلی، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی طرف سے اسے یہ اعزاز دے دیا گیا کہ فوری طور پر جنت میں داخلے کا اسے پروانہ مل گیا۔ تو آگے فرمایا قیل ادخل الجنہ، تو اسے کہہ دیا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ قال، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ جان لیتے، بما غفر علی ربی، اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے۔ جس وقت اس کی قوم کے لوگ اسے روند رہے تھے، مار رہے تھے، وہ اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہا تھا کہ جو میں نے تمہیں کہا اس پہ غور کر لو۔ اور جب وہ مر گیا، اللہ کی طرف سے اسے جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، تو پھر بھی وہ کہنے لگا کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرا کتنا اعزاز و اکرام کیا، میری مغفرت کر دی، مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہمدرد آدمی تھا جس نے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ اور اسے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہم عموماً معاشرے کے اندر یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھلا ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوگا، اس لیے ہم کرتے ہی نہیں۔ قرآن کریم ایسے واقعات سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک آدمی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اس ایک آدمی کی بات کو، اس کے واقعے کو، اس کے طرز گفتگو کو، اور اس کے ساتھ جو قوم نے رویہ معاملہ کیا، قرآن کریم کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایسے ہی واقعہ ہمیں سورہ مومن میں جا کے ملتا ہے۔ وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا تھا، اس نے فرعون کو اور اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا، قرآن کریم نے اس کا ذکر اس کے صورت کے اندر کر دیا۔ تو یہ ہمیں نہیں سوچنا کہ میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ انبیاء بھی آغاز میں اکیلے تھے، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے مشن کو جب آگے بڑھایا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے راہیں پیدا کر دیں۔ تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بطور ایک فرد کے میں جتنا ہو سکتا کر لوں۔ اگر ایک ایک فرد یہ سوچ کے کہ میری یہ ذمہ داری ہے، میں یہ کروں گا، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہر آدمی یہ سوچ کے جب غلط عمل کرتا ہے تو معاشرے میں برائی پھیل جاتی، اور یہی سوچ کے اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھائی پھیل جائے گی۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کا حتمی فیصلہ تو حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ اس کو جو جنت میں داخل کیا گیا، یہ گویا کہ یہ درمیان کی قبر کی برزخ کی زندگی تھی، جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا وما انزلنا علی قومی، اور ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر
من بعدہ اس کے بعد من جندم من السماء آسمان سے کوئی بھی لشکر وما کننا منزلین اور ہم نہ ہی اتارنے والے تھے ان کانت الا صیحہ یہ نہیں تھی مگر ایک چیخ واحدہ صرف ایک ہی فاذا ہم خامدون تو اچانک وہ کوئلے کی طرح بجھ کے رہ گئے. یعنی زندگی میں وہ سمجھتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں, ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, ہمارا بال نہیں کوئی بیکا کر سکتا, ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا, ہمارے پاس بہت بڑی جمعیت ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوا تو پھر اللہ نے ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجے, کوئی بڑی فوجیں نہیں بھیجی, کوئی بڑے انتظام نہیں کرنے پڑے. ایک فرشتہ آیا اور اس نے ان کے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے ایک چیخ ماری اور وہ سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ ایسے بے نام ہو گئے جیسا کہ ایک جلا ہوا کوئلہ ہوتا ہے. ایک جلا ہوا کوئلہ جب وہ جل کے بالکل راکھ ہو جاتا ہے, فرمایا یہ اللہ رب العزت نے ان کا انجام کر دی. تو انسان زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے, پاور ہے, اختیار ہے, میرا وہ بھی ساتھ دے دے گا, وہ بھی ساتھ دے دے گا, اور کوئی نہ بھی ساتھ دے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں میرا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ایک مجرم, ایک غلط کرنے والا وہ اسی بنیاد پہ جرم کرتا ہے, چاہے وہ انفرادی طور پر جرم کر رہا ہو یا معاشرتی طور پہ جرم کر رہا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آئے تو پھر اس کو کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, فوجیں اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کا ایک امر کن ہوتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا یا حسرتن علی العباد, ہائے بندوں پر افسوس, ما یأتیہم من رسول نہیں آیا کرتا ان کے پاس کوئی بھی رسول, الا کانوا بہ یستہزئون مگر یہ اسی کا مذاق کیا کرتے تھے. اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزار بنو, ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. لیکن بندوں کا رویہ اور معاملہ ایسا ہے, تو اللہ اس پر بندوں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بندوں پر افسوس ہے کہ کتنا اللہ نے انتظام کیا, کتنا ان کو سمجھایا, بتایا, نصیحتیں کی, لیکن بندوں پر افسوس کہ جب بھی کوئی نبی آیا, رسول آیا, دین کی بات ان کے سامنے آئی, اللہ کا پیغام ان کے سامنے آیا, تو انہوں نے ماننے کی بجائے اس کا استہزاء کر, اس کا مذاق کیا. اور دین کے معاملے میں استہزاء اور مذاق یہ سب سے خطرناک چیز ہے. کسی آدمی کا نافرمان ہونا, کسی آدمی کا مجرم ہونا, یہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا دین کے کسی رکن کا استہزاء اور مذاق کرنا. کوئی آدمی ساری زندگی اگر زکوٰۃ نہیں دیتا, ساری زندگی بد اخلاق رہتا ہے, ساری زندگی حرام کماتا رہتا ہے, وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا. لیکن کوئی آدمی دین کے شعائر میں سے کسی ایک کا استہزاء کر دے, مذاق کر دے, فوراً دائرہ اسلام سے نکل جاتا. تو ان لوگوں نے انبیاء کا استہزاء کیا, ان کا مذاق کیا, اور مختلف ہیلے بہانے کر کے انہوں نے انبیاء کرام کی عزتوں کو اچھالا. آگے ارشاد فرمائے الم یرو, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, کم اہلکنا قبلہم کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے, من القرون امتیں, انہم الیہم لا یرجعون کہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے. تاریخ بھری ہوئی ہے, کتنے بڑے بڑے بادشاہ, کتنی بڑی بڑی قومیں, کتنی بڑی بڑی ثقافتیں, تہذیبیں آئیں, لیکن جو ایک دفعہ اس دنیا سے گیا کبھی وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا, ایسا بے نام و نشان ہوا. اور فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور تحقیق سب کے سب البتہ ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. قرآن کریم کی یہ آیت ہے, اس کے اندر بہت زیادہ تاکید کے الفاظ ہیں جس کا اردو میں ترجمہ ممکن نہیں. ان یہ بھی تاکید کے لیے ہے, کلن اور جمیعن دونوں کا معنی ایک ہے لیکن ایک تاکید کے لیے. لما یہ بھی تاکید کے لیے, یعنی پرزور انداز سے یہ کہہ دیا گیا کہ ایک دن ہر ایک کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. پہلے رکوع کا اختتام کس بات پر تھا, انا نحن نحیی الموتى, ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اور
یہاں پر دوبارہ اس کی یاد دہانی کروائی گئی۔ تو یہاں سورہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا رہا اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر کیا معاملہ ہوا۔ اب آگے اللہ نے اپنی توحید کے کچھ دلائل ذکر کیے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے مردہ زمین، احییناها، ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے اناج اگایا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اسی میں سے یہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے بنائے اس میں باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے جاری کیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تو کیوں یہ شکر نہیں ادا کرتے۔ قرآن کریم بار بار ان دلائل کو ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے، اس کی پہچان کے لیے۔ اور اس وقت دنیا کی بڑی آبادی وہ چائنا ہے۔ چائنا کے لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو ملحد ہیں، بالکل رب کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک یہ نیا مذہب وجود کے اندر آ رہا ہے پوری دنیا میں جو رب کو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ اکثر میرے ذہن کے اندر یہ بات آیا کرتی تھی کہ قرآن کریم کی 114 میں سے 83 صورتیں وہ ہے جو مکی صورتیں ہیں، اور ان کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو۔ تو میں اکثر ذہن میں یہ سوچا کرتا تھا کہ 83 صورتیں مکی ہیں، ان میں ایک ہی چیز بار بار بیان کی جاتی ہے، ایک ہی مضمون کو مختلف انداز سے بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں دنیا میں ایک بڑا مذہب الحاد، زندقہ اور اللہ کو نہ ماننا یہ بنتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں یہ 83 مکی صورتوں کے یہ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ رب ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ تو یہاں اسی نشانی کا ذکر کیا گیا۔ اللہ بارش اتارتے ہیں، ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے اناج نکلتے ہیں، انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی چیزیں نہیں ہیں، بڑے بڑے انگوروں کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، چشمے جاری ہیں، اور انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ انگور اور کھجور کا اس لیے قرآن کریم زیادہ ذکر کرتا ہے کہ عربوں کے ہاں انہی کے باغات زیادہ تھے، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر مختلف علاقوں کے اندر مختلف قسم کی فصلیں ہیں، مختلف قسم کے باغات ہیں جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، سبزیاں بھی اسی انداز سے مختلف علاقوں کی آتی ہیں، اور اس کا ہم مشاہدہ خاص طور پہ اگر سبزی منڈی کے اندر کبھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ فراوانی کے ساتھ پھل اور سبزیاں اللہ رب العزت اس زمین سے نکال رہے ہیں۔ اور فرمایا وما عملتہ ایدیہم، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، نہ یہ بنا سکتے ہیں۔ انسان نے کیا کیا؟ بیج ڈال دیا، ہل چلا دیا، پانی چھوڑ دیا، کھاد ڈال دی، سپرے کر دیا، بس اس بیج کو پھاڑ کر اس کی کومپل بنا کے اس کے اندر رنگ بھر کے، ذائقہ بھر کے، اور پھر اس کو انسان کے جسم کے اعتبار سے وہ خصوصیات دے کر جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ فرمایا وما عملتہ ایدیہم، انسان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ آج انسان کہتا ہے کہ سائنس نے یہ ترقی کر لی، یہ ترقی کر لی۔ خدا کا انکار، رب کا انکار، اس کی بنیادی وجہ اندر یہ سائنس ہے۔ تو وہ کہتے سائنس نے اتنی ترقی کر لی، یہ کر لی۔ قرآن کریم کہتا ہے وما عملتہ ایدیہم، انہوں نے کیا بنایا؟ ایک گندم کی جو تاثیر ہے، انہوں نے تاثیر تو نہیں بنائی، ہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ ایک پانی کی جو تاثیر ہے، اس کے جو فوائد ہیں، وہ انہوں نے نہیں بنائے، ہاں انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ فوائد ہیں، لیکن وہ بھی خود کیسے بتایا؟ اللہ نے عقل دی ہے، سوچ دی، فکر دی، یہ سارے اسباب پیدا کی۔ تو فرمایا وما عملتہ ایدیہم، کچھ بھی انسان نے خود نہیں بنایا۔
سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا بنایا دیا انسان استعمال کر رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں افلا یشکرون، پھر شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر رب کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے، یہ سوال ہے، یہ شکوہ ہے کہ انسان جتنی اپنی ضرورتیں ہیں انہیں اس زمین سے پورا کر رہا ہے، اور وہ مختلف طرح کی ہیں جو اس کی ضرورتوں کو چیزیں پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، تو اللہ فرماتے ہیں افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ آج ہم دنیا داری کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جو اس کی بات نہیں مانتا، جو اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، باپ تنگ آ کے اسے کیا کر دیتا؟ آگ کر دیتا ہے، حالانکہ نہ باپ نے کچھ ذاتی طور پہ بنایا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور نہ ہی اسے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو آگ کرے، لیکن ایک باپ بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنی محنت کی، اتنی تگودو کی، اتنی کوشش کی، اسے پڑھایا اور یہ کچھ کیا، تو وہ اسے گھر سے بھی نکال دیتا ہے، وہ اسے آگ بھی کر دیتا ہے، کاروبار سے بھی فارغ کر دیتا ہے۔ تو جس رب نے انسان کو ان گنت لا تعداد نعمتیں عطا کی، کیا اس کا کوئی حق نہیں؟ افلا یشکرون، یہ شکر گزاری، اس کا مطالبہ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے کرتے ہیں۔ جب بھی یہ نعمتیں سامنے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف خود کو متوجہ کریں، اور پھر ان نعمتوں کے کھانے میں جو لذت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن انسان کو دیکھ کے اس سے سکون ملتا ہے، سبزہ، گھاس، چارہ، انسان کھاتا نہیں، لیکن قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے جن علاقوں کو سرسبز و شاداب بنایا، خوبصورت بنایا ہے، کیا ہم ان کا وزٹ کرنے کے لیے جاتے نہیں؟ تو یہ بھی شکر گزاری کے پہلو کہ کسی چیز کو کھانا، اس کو استعمال کرنا، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور پھر اسے دیکھ کر لطف اندوز ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو فرمایا افلا یشکرون، شکر گزار بنو، اللہ کی اطاعت گزار بنو۔ اور فرمایا سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑے، کلھا، سب کے مما تنبت الارض، اس میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں سے جنہیں یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ وہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ زمین جنہیں اگاتی ہے ان کے بھی جوڑے ہیں، پھولوں کے اندر بھی جوڑے بنائے ہیں، ان کے اندر بھی نر مادہ ہوتا ہے۔ کھجور میں خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ کھجور کے بڑے بڑے باغات ہوتے تھے، ان کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا، پھل لینے کے لیے نر اور مادہ کو ملاتے تھے تو اس کے ذریعے سے کھجور کی پیداوار ہوتی تھی، اس کے بغیر ہوتی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے ان کے جوڑے بنائے، ومن انفسہم، انسانوں میں مرد و عورت کا جوڑا ہے، ومما لا یعلمون، انسان نے اس زمین پر بہت کچھ ایسا ہے جو دیکھا ہی نہیں، سمندر کی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ہیں جو انسان نے دیکھی ہیں، تو فرمایا ومما لا یعلمون، ان گنت ایسی مخلوقات ہیں جن کے جوڑے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں اور انسان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا توازن اس رب نے رکھا ہے، اس نے بنایا ہے، تو یہ اتفاقی طور پر نہیں ہے، بلکہ اس نے حکمت کے ساتھ اور اس نے ایک خاص مقصد کے لیے ان ساری چیزوں کو بنایا اور انسان کو یہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے زمین کو ایک نشانی بنایا ہے اپنی توحید، اپنی معرفت کی، اور اس ایک نشانی میں بے شمار نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم کھینچ کر نکالتے ہیں اس سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عمومی طور پر دن کا، رات کا نظام
انسان اس میں غور و فکر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ایک روٹین اور معمول کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے انسان اسے کوئی اہم علامت اور نشانی اور اللہ کی قدرت نہیں سمجھتا۔ روزانہ اتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، کسی کو انہیں دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اس کی توحید اور وحدانیت یاد نہیں آتی، لیکن اگر کوئی ایسا پیدا ہو جائے جس کے 2 سر ہوں تو سارے کے سارے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں انسان روٹین کے اندر روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ رات کو دیکھو، کیسی عظیم نشانی ہے کہ جب دن جاتا ہے تو رات کی تاریکی خود بخود انسان پہ آ کے چھا جاتی ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا والشمس تجری، اور سورج چلتا رہتا ہے لمستقر لہا، اپنے مقرر رستے پر، ذالک تقدیر، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، العزیز العلیم، اس ذات کا جو سب پر غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ سورج کا ایک نظام جو لاکھوں سالوں سے اسی طریقے سے چلتا چلا ہے، اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انسان تو غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو جس انداز سے بنایا، جو اس کی گردش رکھی، جو اس کے طلوع کا وقت رکھا، جو اس کے غروب کا وقت رکھا، اور جو اس کی رفتار رکھی، وہ ساری کی ساری آج بھی بیائی ہی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح آج سے لاکھوں سال پہلے چل رہی تھی۔ اور فرمایا کہ یہ خود بخود نہیں ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس رب کا بنایا ہوا نظام ہے جو سب پر غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے، کچھ اس سے اوجھل اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال دن اور رات کے گھٹنے بڑھنے کا نظام اور انتظام وہ اللہ رب العزت نے اس سورج کے ساتھ جوڑ دی۔ سردی آتی ہے یا گرمی آتی ہے تو سردی ہو یا گرمی ہو، سورج کی رفتار، سورج کی گردش اور دن کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس مقرر نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ اور مستقر، اسے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ سورج کا ایک حتمی وقت ہے۔ ابھی تو سورج گردش میں ہے، ادھر طلوع ہو رہا ہے، کسی جگہ غروب ہو رہا ہے، کسی جگہ نظر آ رہا ہے، کسی جگہ نظر نہیں آ رہا، لیکن فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت سورج کی منزل مکمل ہو جائے گی، اس کی گردش مکمل ہو جائے گی، اور یہ قیامت ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا اشارہ ہے اس کا کہ سورج کی اللہ رب العزت نے رفتار، منزلیں، یہ ساری کی ساری طے کر دی ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنے مدار کے اندر اپنا سفر پورا کرتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورج جس وقت غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے اجازت لے کر دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اجازت نہ ملے تو پھر وہ طلوع نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے قریب ایسا ہی ہوگا کہ وہ اللہ سے اجازت طلب کرے گا، اللہ رب العزت اسے اجازت نہیں دیں گے، اور پھر جب اسے اجازت ملے گی تو مغرب کے جانب سے اسے طلوع ہونے کی، نکلنے کی اجازت ملے گی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، یہ خود اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، یہ خود بخود نہیں چل رہا۔ تو یہ سارا نظام اس ذات نے بنایا ہے جو عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اور فرمایا والقمر قدرناہ، اور چاند ہم نے مقرر کر دی اس کی منزلیں، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ چاند پہلی تاریخ سے جب وہ نکلتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا باریک سا ہوتا ہے، اور پھر 14ویں تاریخ تک وہ بدر کامل بنتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خود بخود نہیں ہے، ہم نے اس کی یہ منزلیں طے کرنی ہیں، ہم نے اس کی یہ منزلیں مقرر کی ہیں، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اور یہ سارے کا سارا نظام
ہمارا بنایا ہوا ہے، نہ وہ خود گٹ سکتا ہے نہ وہ خود بڑھ سکتا ہے۔ اور فرمائے للشمس ینبغی لہا، نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کے وقت میں چاند آ جائے، چاند کے وقت میں سورج آ جائے، یا سورج چاند کے مدار میں چلا جائے، چاند سورج کے مدار کے اندر چلا جائے۔ فرمائے ہر ایک کا ایک مدار ہے جس کے اندر وہ تیر رہا ہے، ہر ایک کا ایک مدار ہے جس کے اندر وہ سفر کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ سب کے مدار، سب کی منزلیں اللہ رب العزت نے طے کر دی ہیں۔ اور فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے، اَنَّا حَمَلْنَا، کہ ہم نے سوار کیا، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی ذریت کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بری ہوئی کشتی میں، وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، ویسی ہی اور چیزیں، اس جیسی، ما یرکبون، وہ جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف، کہ ہم نے اس کشتی کو بنایا۔ اگر اس وقت اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم نہ دیتے، ان کی رہنمائی نہ کرتے، تو آج انسانی ذریت اور نسل اس زمین پر موجود نہ ہوتی، اس لیے کہ ان کے علاوہ تو باقی سارے غرق ہو گئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے 3 منزلہ کشتی اللہ رب العزت کے حکم سے بنائی تھی، ایک میں انسان تھے، ایک میں جانور اور دوسری چیزیں تھی، ایک میں خوراک تھی۔ اور دوسرا فرمایا پھر ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف وہ ایک کشتی تھی، بلکہ اس جیسی کشتیاں، اس جیسی اور سواریاں ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی۔ اب وہ ترقی ہوتی گئی، انسان آگے بڑھتا چلا گیا، سادہ کشتیاں تھیں، پھر بادبان والی کشتیاں آ گئیں، پھر اس کے بعد بڑے بڑے بحری بیڑے بن گئے، جہاز بن گئے، آبدوزیں بن گئیں۔ یہ سارے کا سارا فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت، سوچ اور ہمارے پیدا کیے ہوئے وسائل ہیں، جن کو انسان استعمال کر کے یہ ساری کی ساری ترقی کر رہا ہے۔ اور فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی ان کا فریاد رس نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جا سکیں گے، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک کے لیے کچھ فائدے ہیں۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو اب ان چیزوں پر پورا اختیار مل گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اللہ رب العزت اس کی مثالیں ہمیں اس کائنات میں، اس نظام میں دکھاتے رہتے ہیں۔ طیارہ کریش ہو جاتا ہے، حالانکہ سب کچھ انسان سمجھتا ہے میرے کنٹرول میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ گاڑی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ ساری کی ساری اسے جواب دے دیتی، کام کرنا چھوڑ دیتی۔ اور فرمایا ایسے ہی جب ہم چاہیں تمہاری بنائی ہوئی کشتیوں کو، تمہارے بنائے ہوئے جہازوں کو ہم غرق کر دیں، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے ذریعے سے وہ تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی ترقی کر لی ہے، میں اتنا دور پہنچ گیا ہوں کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور یہ جو وبا آئی ہے، اس وبا کے ذریعے سے بھی اللہ نے پوری دنیا کو یہی پیغام دیا۔ جو انسان رب کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا، رب کو للکار رہا تھا، تو اس نے انسان کو یہ دکھایا کہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے تم کچھ بھی نہیں کر بھی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ نا انسان سے سب کچھ چھین لیا جائے، اس کو بے بس کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، پھر کہا جائے کہ اب بے بس ہو۔ فرمایا سب کچھ تمہارے پاس ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری ٹیکنالوجی اور وہ ساری کی ساری ترقی، وہ سارے اسباب، وسائل، سب کچھ پاس ہے، اب کچھ کرو، اب جوڑو
کون سے اجزاء جوڑ کے تم میڈیسن بناؤ گے، سارے تمہارے پاس ہیں۔ تو فرمایا صرف اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس کے کام آتی ہیں، اس کو فائدہ دیتی ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑی چیز بن گیا ہوں، انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت آگے نکل گیا ہوں، اب کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے اتقوا ما بین ایدیکم، ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے ہے اسے دیکھو، آگے کیا ہے؟ انسان کی آخرت ہے جس کی طرف وہ دن بدن قریب ہو کے جا رہا ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ انسان کی دنیا ہے کہ جس کو وہ روز دن بدن پیچھے چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے آگے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، سورج، چاند، ستارے اور کائنات کی دیگر نشانیاں ہیں، اور تمہارے پیچھے اقوام کی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر غور و فکر کرو، اور کس لیے؟ تاکہ اللہ کی رحمت آ جائے۔ یہ وہ رحمت ہے جو حقیقی رحمت ہے، جسے لینا میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے۔ آج ہم مال، پیسہ، دولت، کاروبار، اولاد، عہدہ، ان ساری چیزوں کو تو رحمت کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو فضل میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ فضل ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے نجات پا جاؤ، ہمیشہ اس کی رضا کے مستحق بن جاؤ۔ اور فرمایا وما تأتیہم من آیہ، اور ان کے پاس نہیں آتی کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بہت سی نشانیاں ہیں، ایک تو قدرتی نشانی ہیں جو اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی، اس کے علاوہ روزمرہ انسانی زندگی کی تاریخ میں بڑی مثالیں، انسانی زندگی میں بڑی مثالیں ہیں کہ انسان لوگوں کا عروج و زوال دیکھے، انسان حالات کا بدلنا پلٹنا دیکھے، انسان زمانے کی گردش دیکھے۔ تو ان ساری چیزوں سے بہت سی چیزیں انسان کو لرن کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ملتی ہیں اگر وہ سیکھنا چاہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، قال الذین کفروا، تو کہنے لگتے ہیں کافر، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ، ان کو کہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ، وہ انہیں کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم نہیں ہو مگر صریح گمراہی کے اندر۔ یعنی اللہ کے معاملے میں بھی یہ لوگ غلط سوچ اور فکر کے حامل ہیں، اللہ کے معاملے میں بھی ناانصافی کر رہے ہیں، دوسری طرف مخلوق کے معاملے میں بھی ناانصافی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جب انہیں یہ کہتا ہے، اس کے نبی، اس کے پیغمبر جب انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اس نے تمہیں دیا ہے، تمہاری ضرورتوں سے بہت زیادہ وافر ہے، تو تم ان پہ خرچ کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کے کام آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کنبہ ہے، جس نے ہمیں دیا وہ ان کو بھی دے سکتا ہے، لہذا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو فرمایا مخلوق کے معاملے میں بھی یہ غفلت کے مرتکب ہیں، ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور اللہ کے معاملے میں بھی غلط سوچ، فکر اور عقیدے پر یہ لوگ مصر ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا تم صریح گمراہی میں ہو، صریح غلطی کے اندر ہو۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اس نظام میں اگر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو عطا کیا ہے تو وہ عطا بھی ایک امتحان ہے، کچھ لوگوں کو کم دیا ہے تو وہ بھی ایک امتحان۔ اور ایک حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو اس لیے وافر عطا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کی مخلوق پہ خرچ کریں، آگے دوسروں کو دیں۔ فرمایا اگر تو وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت انہیں اور عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ ذمہ داری کو نبھاتے نہیں
اسے ادا نہیں کرتے، وہ اپنی دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہ ان سے اور ان کی نسلوں سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ نے جو عطا کیا ہے یہ امتحان ہے، یہ ہمیں دیا ہے تاکہ ہم دوسروں پہ خرچ کریں، دوسروں کو جا کے دیں، تو اس لیے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیان اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق یہ ایسے ہیں جیسے اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کے کنبے کا خیال رکھے، جو ان کی نگاہ کے اندر محبوب ہو۔ کوئی ہماری اولاد کی ہمارے سامنے برائیاں کرے، چاہے وہ برائیاں ان کے اندر موجود بھی ہوں، ہمیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی ہماری اولاد کی ہمارے سامنے تعریف کرے، اور تعریف بھی ایسی بات پہ کرے جو اس میں نہ ہو، تو ہمیں پھر بھی اچھا لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو ان کے ساتھ اچھا کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا، جو ان پہ خرچ کرے گا اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اس کے بعد آگے قرآن کریم قیامت کا اور اس کے احوال کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی، ہمیں اس کی تاریخ، اس کا سال یہ بتا دیا جائے۔ اور اس سے ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اس کی تیاری کرنا چاہتے، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے ایمان لانا چاہتے تھے، بلکہ مقصد صرف اور صرف استہزاء تھا، مذاق تھا، کہ ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو آج تک تو آئی نہیں، تو وہ کب آئے گی، تو وہ آ کیوں نہیں جاتی، آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے۔ فرمائے ما ینظرون، یہ نہیں انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا، تأخذہم، جو انہیں آ پکڑے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ، تو یہ نہیں طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی یہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اس آیت کریمہ میں پہلا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت جب آئے گی تو وہ ایسے آئے گی جیسے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہ اب یہ طلوع ہوگا، پھر اس کی روشنی بڑھے گی، پھر اس کی گرمی میں شدت ہوگی، پھر وہ جا کے غروب ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت آ رہی ہے لہٰذا ایک ہفتے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ فرمایا جس وقت وہ قیامت آئے گی تو وہ اچانک آئے گی، اور کتنی اچانک ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو لے کر، جس میں انہوں نے پھونک مارنی ہے، اپنا کان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر کے جھک کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے امر آئے اور اس میں پھونک مار دوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ قیامت آئے گی اس وقت اچانک آنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک آدمی وہ اپنا تھان کپڑے کا دوسرے کے سامنے بچھائے گا کہ وہ خرید لے، پسند کر لے، فرمایا ابھی وہ اسے لپیٹ نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اتنا کم وقفہ ہوگا۔ ایک آدمی اپنے دروازے کے اندر داخل ہو رہا ہوگا، ایک پاؤں اندر اور دوسرا باہر ہوگا، قیامت آ جائے گی، اتنا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اس نے اپنا تالاب بھر لیا ہوگا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن وہ پلا نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی نے لقمہ منہ میں ڈال لیا، وہ نگل نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ یعنی اتنا کم فاصلہ ہوگا، اتنی اچانک وہ آئے گی۔ اور یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے۔ آج دنیا میں اگر تاریخ کو دیکھیں تو چند سیکنڈ کا زلزلہ وہ لاکھوں انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان کی سال ہا سال کی محنتیں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، صرف چند سیکنڈ کا زلزلہ۔ تو جب یہ قیامت آئے گی فرمایا اچانک آئے گی، یہ کسی کام میں لگے ہوں گے اور وہ اچانک آئے گی، پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا میرے بچوں کا خیال کرنا، میرے کاروبار کا خیال کرنا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، فلاں سے ملنا، فلاں سے نہ ملنا۔ فرمایا بالکل موقع نہیں ملے گا، بالکل فرصت نہیں ملے گی۔ اور فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو اچانک یہ اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف
ینسلون نکل کر دوڑ پڑیں گے۔ قالو تو یہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا ہماری ان خوابگاہوں سے، ھذا ما وعد الرحمن یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے مر جائیں گے، سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے فرشتے ہیں، چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اور اس کے 40 سال کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب وہ پھونکا جائے گا پھر سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے، اور اسی کا ان آیات کے اندر ذکر ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب کی طرف جائیں گے۔ قبروں کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا کہ عربوں کے ہاں یا عمومی طور پر مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں سے، عیسائیوں میں، یہودیوں میں تدفین کا رواج ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ قبروں میں ہیں وہ نکلیں گے دوبارہ، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جو لوگ تدفین نہیں جن کی گئی وہ زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ اس زمین میں جو بھی آیا ہے انسان اور جنات میں سے، ان سب کو دوبارہ سور پھونکے جانے پر زندہ کیا جائے گا۔ اور جب انہیں زندہ کیا جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے، جو اس وقت کیفیت ہوگی، جو منظر ہوگا، وہ سارے کا سارا دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یا ایمان والے انہیں کہیں گے یا اللہ کے فرشتے انہیں کہیں گے کہ رحمان نے اسی کا تم سے وعدہ کیا تھا، رسول تمہیں اسی سے ڈرایا کرتے تھے، اور اس منظر کو دیکھ کے وہ گھبرائیں گے، یعنی قبر کی سختی اور اس کی تکلیف کو وہ بالکل بھول جائیں گے، جس وقت اگلا منظر جو قیامت کا ہوگا اسے وہ دیکھیں گے۔ اور فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو اچانک یہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ ایک اللہ کی طرف سے چیخ ہوگی تو سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، اس کے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بتایا کہ اس وقت قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور جس وقت قیامت قائم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان بھی فیصلہ کریں گے، جنات کے درمیان بھی فیصلہ کریں گے۔ یہ 2 مخلوقات تو مکلف ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی ایسی بکری نے جو سینگ والی تھی، کسی ایسی بکری کو ٹکر ماری جو بغیر سینگ کے تھی، تو اللہ رب العزت ان کا حساب برابر کرنے کے لیے ان کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، اور جب ان کا حساب برابر ہو جائے گا تو اللہ رب العزت پھر انہیں ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے۔ تو فرمایا فالیوم، تو آج کے دن، لا تظلم نفس شیئا، کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تجزون، اور تمہیں نہیں جزا دی جائے گی، الا ما کنتم تعملون، مگر اسی کی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اور ہر ایک کو اس کے اخلاص کے مطابق اللہ رب العزت عطا کریں گے، کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمائے ان اصحاب الجنہ، یقیناً جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل فاکہون، ایک کام کے اندر خوش اور مشغول ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، لہم فیہا فاکہہ، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، سلام، سلام کہا جائے گا، قولا من رب الرحیم، یہ کہا جائے گا اس رب کی طرف سے جو نہایت مہربان ہے۔ آپ
ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کا انداز خطاب و ملاحظہ کیجیے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا فَالْيَوْمِ، آج کے دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ آج کے دن جنت والے وہ عیش و عشرت کے اندر، مزے کے اندر ہوں گے۔ یعنی فرمایا گویا اس طریقے سے اس منظر کو دیکھو کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ناممکن ہے، اور ہر مسلمان اس سورہ مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، وہ اس تلاوت کرتے ہوئے اس منظر کو گویا یوں دیکھے جیسا کہ وہ خود اس منظر کا حصہ ہے۔ آج دنیا 3D سے آگے جا رہی ہے کہ آپ چشمے کے ذریعے سے جو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل آپ کے ساتھ ہے، بالکل آپ کے ساتھ ہے، آپ سے دور نہیں ہے۔ تو فرمایا اس منظر کو بھی بالکل ویسے ہی دیکھو کہ انسان قبروں سے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بے بسی میں ہیں، پریشان ہیں، اور ہر ایک نفسا نفسی کی کیفیت میں ہے، لیکن اس حال میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مزے کے اندر ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، ساری کی ساری فیملی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس میں ایک اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی جنت کا انتظام کر لینا اس کو کافی نہ سمجھو۔ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان آؤٹنگ کے لیے جاتا ہے، خود بھی جاتا ہے، بچوں کو بھی لے کے جاتا ہے، بیوی کو بھی لے کے جاتا ہے، ساری فیملی کو لے کے جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ایسی تیاری کرو، خود بھی جنتی بنو، اولاد بھی جنتی بنے، بیوی بھی جنتی بنے، اور پھر وہاں سارے کے سارے مل کر اس جنت کے مزوں سے لطف اندوز ہو۔ نہ یہ کہ خامن وہ خود تو نیک ہو اور بیوی اس کی نافرمان ہو، اللہ کی، اس کی باغی اور سرکش ہو۔ خامن خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اولاد کی ایسی تربیت نہیں کی، وہ جہنم میں جلتی رہے۔ اور ایک مومن کے لیے، ایک باپ کے لیے اس دنیا میں بھی یہ بڑا تکلیف کا منظر ہوتا ہے کہ جب وہ خود راحت کے اندر ہو اور اولاد پریشانی کے اندر ہو۔ اولاد کی تکلیف کو ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ماں باپ اولاد کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہر قسم کا جتن کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی تیاری کرو، ایسی محنت کرو کہ کل جنت میں تم بھی جاؤ، تمہاری آل اولاد سارے کے سارے جنت میں جائیں۔ اور فرمایا کہ وہاں ہر طرح کا مزہ ہوگا، ہر طرح کی عیش ہوگی، ہر طرح کی انسان کی خواہش پوری ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ جنت میں ہوگا، لیکن ایک آدمی اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں دنیا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، زراعت کا کام کیا کرتا تھا، تو مجھے یہاں پہ وہ کام کرنے کے لیے اسباب اور ساری چیزیں دی جائیں تو اللہ رب العزت اس کی اس خواہش کو بھی پورا کریں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ آج انسان کسی سرکاری افیسر کو دیکھ لے، کسی اور ایسے بندے کو دیکھ لے جسے ساری دنیا جانتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ سیلفی بناتا، اس کے ساتھ اپنی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو فرمائے سلام قولا من رب الرحیم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں پروٹوکول دینے والی ذات رب کی ذات ہوگی، وہ تمہیں سلام کرے گا، فرشتے تمہیں سلام کریں گے۔ اس پروٹوکول کو سامنے رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا، بتاؤ آج کس حالت میں صبح کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں پکا مومن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، تو دلیل کیا ہے کہ تم نے صبح جب کی ہے تو تم پکے مومن؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب صبح کی تو میں نے اس حال میں اپنے آپ کو پایا کہ اللہ کا عرش میرے سامنے تھا۔ اس حال میں نے صبح کی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا جنت والے خوش ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، مزے میں ہیں، موج میں ہیں۔ اس حال میں نے صبح کی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہنم والے پریشان ہیں، افراتفری کا عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی تم سچ کہتے ہو، تم پکے مومن ہو۔ تو ہم جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں تو اس حال میں تلاوت کریں کہ یہ منظر ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے فیل کریں، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ میں اس منظر میں کہاں دکھائی دے رہا ہوں، میں اس منظر میں کس کیفیت میں ہوں، میرے بیوی بچے کس کیفیت کے اندر ہوں گے۔ اور آگے فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں۔ دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، ملے جلے رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات دنیا میں ایک آدمی
جو بے گناہ ہوتا ہے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت الگ الگ کر دیں گے، مجرم الگ ہو جائیں گے، فرما بردار اطاعت گزار وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ پھر مجرموں کی کیٹیگری بھی الگ الگ بنا دی جائے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ، جو جس طرح کا مجرم ہوگا ان کی ویسی فہرست اور ویسی لائن بنا کر، ویسی لسٹ بنا کر الگ کر دیا جائے گا۔ اور یہاں بھی وہی لفظ ہے الیوم، آج کے دن۔ دوبارہ انہی الفاظ کو اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر غور کرو، اور فرمائے الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور اس بات کی کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اور تحقیق اس نے گمراہ کیا تم میں سے، جِبِلًّا کثیرا، بہت سی خلقت کو، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ اسی منظر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، جو ساری دنیا کے غیر مسلموں میں شاید 1% بھی نہ ہو جو شیطان کو اپنا معبود سمجھتے ہوں۔ تو یہاں دراصل اشارہ اس بات کی طرف نہیں ہے کہ شیطان کی مورتی بنا کر اس کا بت بنا کے پوجتے تھے، بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شیطان کی غیر مشروط اطاعت کرتے تھے۔ جس طرف شیطان نے لگایا لگ گئے اور بس اسی طرف لگے رہے، اور پھر یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عبادت کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان غیر مشروط طریقے پر کسی کی بات کو تسلیم کرے، کسی کو بڑا جان کر اس کی تعظیم کرے۔ تو فرمایا کہ تم گویا کہ شیطان کی عبادت میں لگ گئے تھے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے آباء و اجداد کو، حضرت آدم اور حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا تھا۔ اور پھر تاریخ کی مثال بھی تمہارے سامنے تھی، کتنی قومیں اس کے وساوس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوں، کتنے خاندان اجڑے، کتنی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے۔ افلم تکونوا تعقلون، تمہاری عقل نہیں کام کرتی تھی۔ ہم اپنے محاورے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقل بھی استعمال کر لیا کرو، یہ اوپر والا کھانا بھی استعمال کر لیا کرو، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی عقل اس کے گٹوں کے اندر ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ تو اللہ فرمائے افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، اپنا یہ کھانا بھی استعمال کرو، اور یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر شیطان نے لوگوں کے ساتھ جو جو کچھ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو دنیا داری کے معاملے میں تو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ایک گاڑی لینی ہے تو آپ 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ 20 لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ نے ایک بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے تو آپ اس سکول کے بارے میں، اس کالج اور یونیورسٹی کے بارے میں آپ مکمل سروے کرتے ہیں، لوگوں سے رائے لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں آ کر ہم اپنی عقل نہیں استعمال کرتے، اور پھر سارے کا سارا مولویوں پہ ڈال کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب قیامت کے دن ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ نہیں، اللہ رب العزت صرف ایک سمپل سا سوال یہ ہمارے سامنے رکھ دیں کہ اولاد کے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، ہر معاملے میں تمہارے فیصلے صحیح ہوتے تھے تو صرف دین کے بارے میں ہی غلط کیوں ہوتے تھے؟ سارے معاملات تمہارے خوش اسلوبی سے چلتے تھے، صرف دین کے معاملے میں صرف تم نے دھوکہ کیوں کھایا؟ اس لیے کھایا کہ ہم نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، اور اس عقل کو اس معاملے میں استعمال نہیں کی۔ اور آگے فرمایا ھذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے۔ اب وہ جہنم سامنے ہوگی، حکم ہوگا کہ اب جاؤ، اور یہی ہے
جس کے بارے میں انبیاء کہتے تھے کہ محتاط رہنا، کہیں اس ناکامی کے گڑھے میں نہ جا گرنا۔ اور یہ کس وجہ سے؟ کہ تم نے اللہ رب العزت کی ناشکر گزاری کی، اپنی صلاحیتوں کو اس جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ نہیں لگانا چاہیے تھا، اور وہاں نہیں لگایا جو ان کا صحیح مصرف تھا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ وہی الفاظ ہیں، الیوم، آج کے دن، اور آگے فرمائے الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس چیز کی جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن مختلف مراحل ہوں گے، مختلف طرح کے مجرم ہوں گے۔ دنیا میں بھی مختلف طرح کے مجرم ہوتے ہیں۔ دنیا میں مجرموں کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، وہ پکڑتے ہی پاؤں پڑ جاتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے۔ ایک مجرم وہ ہوتا ہے جو پکڑا جاتا ہے، اور پکڑا جانے کے بعد جب اس کا مقدمہ عدالت کے اندر لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ گواہ بھی جھوٹے ہیں، یہ میرے حق میں جو لوگ ہیں اور میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ میرا وکیل جھوٹا ہی یا وہ غلط ہی کہہ رہا ہے لیکن وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور ایک مجرم وہ ہوتے ہیں جو اپنے جرم کو پولیس کی مار کٹائی کے باوجود بھی، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو فرمایا قیامت کے دن بھی کچھ ایسے ہی طرح کے مجرم ہوں گے۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہم تو پکڑے گئے، آج ہم نہیں بچتے۔ اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، حالانکہ وہ پکے مشرک تھے۔ مکر جائیں گے، اللہ کے سامنے بھی مکر جائیں گے۔ اور کچھ وہ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ فرشتوں کی جو گواہیاں ہیں، ریکارڈ ہے، یہ فیک ہے سارا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ زمین کی یہ جو گواہی ہے یہ فیک ہے، ہم نہیں سے مانتے۔ تو اللہ رب العزت پھر کیا کریں گے؟ اس وقت ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، پھر انسان کی باڈی، اس کے اعضاء وہ بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اور اس کے اعضاء بولیں گے۔ قرآن کریم سورہ مومن کے اندر یہ بات ذکر کرتا ہے کہ پھر انسان کہے گا اور تمہارا ناس ہو، تم بولنے لگ گئے ہو، تم میرے خلاف ہو گئے ہو۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے زبان میں گویائی کی قوت رکھی، آج اس نے ہاتھ کے اندر بھی گویائی کی قوت دے دی۔ تو اس دن فرمایا کہ انسان کے سامنے اللہ رب العزت حتمی فیصلہ کریں گے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ فرشتوں کی بھی گواہیاں ہوں گی، اس کا نامہ اعمال بھی ہوگا، زمین کے حصوں کی بھی گواہیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے اپنے اعضاء کی بھی گواہیاں ہوں گی۔ پورا مقدمہ، پورا کیس اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور سارے کا سارا پیش ہونے کے بعد پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر یہاں تک اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اس کو بالکل ایسے ہی بیان کیا جیسے یہ اب ہو رہا ہے۔ انسان اس کے اندر کھڑا ہوا ہے، انسان اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً اگر ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس منظر کے اندر رکھ کے دیکھیں تو پھر ہماری اصلاح کیوں نہ ہو، ہمارے اخلاق، کردار، سوچ، فکر اس میں بہتری کیوں نہ آئے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو وہ آگے بڑھیں راستے کو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، کہ ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو یہ نہ طاقت رکھیں آگے جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کم ہو گئی ہے، یا وہ باقی نہیں رہی، یا اس کا بس نہیں چلتا۔ فرمایا چاہیں تو تمہاری آنکھیں ان کی بینائی چھین لیں، چاہیں تو تمہاری شکلوں کو مسخ کر کے رکھ دیں، ان کو بندر اور خنزیر جیسی بنا دیں، جیسا کہ پہلی اقوام کے اندر کیا گیا۔ اللہ کے پاس پورا اختیار ہے، پوری قدرت ہے،
تو انسان یہ نہ سمجھے کہ اب بس میرا ہی اختیار ہے، ساری اتھارٹی میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کروں، میں جیسے چاہوں کہوں، جو میں نے کہہ دیا بس اب اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انسان کے پاس ایسے لامحدود اختیار ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کسی بھی وقت اللہ رب العزت کے امر سے، اس کے حکم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو ہم بڑی عمر دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اسے تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت انسان کی آنکھوں کی بینائی چھین بھی سکتے ہیں اور اس کی شکل بھی بدل سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی عمر کے اندر غور کرو، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی شکل و صورت تبدیل ہوتی چلی جاتی۔ آج اگر ہم اپنی بچپن کی تصویریں جس کے پاس ہے وہ دیکھے تو وہ کہے گا یہ میں ہوں، پہچانے نہیں جاتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر کوئی شیئر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ اس میں سے یہ فلاں شخص کون ہے، نہیں پہچانا جاتا۔ اور پھر جب انسان عمر کے اگلے حصے کے اندر چلا جاتا ہے تو کل جو یہ کہتا تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس بڑی پاور ہے، اب اس کی بینائی بھی کمزور ہو رہی، اب اس کے ہاتھوں کی قوت وہ کمزور ہو رہی، راشا آ رہا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا، بات بار بار یاد کروانی پڑتی ہے، بار بار بھول جاتا ہے۔ اور انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جیسے بچے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہر کام ان کو کروانا پڑتا ہے، اس کو کھلانا پڑتا ہے، اس کو پلانا پڑتا ہے، اسے واش کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کیا اس سے تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، اس سے تمہیں پتہ نہیں لگتا، کیا تمہاری عقل یہ بات اب بھی نہیں مانتی کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام میں کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو افلا یعقلون، عقل مند بنو، عقل کو استعمال کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، ان دعاؤں میں سے ایک خوبصورت دعا یہ تھی کہ اللہ میں سخت بڑھاپے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ انسان پہ ایسا بڑھاپا آ جائے کہ انسان بے بس ہو جائے، انسان دوسروں کا کلی طور پہ محتاج ہو جائے۔ اور آپ کی ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میں عمر کے بدترین حصے میں جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کہ انسان بے بس ہو جائے، دوسروں کے رحم و کرم پہ ہو۔ تو یہ دعائیں بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہم بے بس ہو جائیں، لاچار ہو جائیں، دوسروں کے سہارے پہ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا وما علمناہ الشعر، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے، وما ينبغی لہ، اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے، ان ہوا الا ذکر، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور روشن کتاب، لینذر، تاکہ یہ ڈرائے، من کان حیا، اس کو جو کہ زندہ ہے، ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر اللہ کی بات ثابت ہو جائے۔ وہ کہتے تھے آپ شاعر ہیں، آپ کا کلام شاعرانہ کلام ہے، تو فرمایا کہ یہ شعر و شاعری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میل نہیں کھاتی۔ آپ کی ذات کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ اس مرتبے کے لائق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی اشعار پڑھتے بھی تو اس کا وزن باقی نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر آپ نے کوئی شعر پڑھا تو اس کا وہ وزن باقی نہیں رہا، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ اگر کوئی شعر آپ نے پڑھنا بھی چاہا تو وہ آپ کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ قرآن میں اور شعر و شاعری میں فرق ہو۔ تو فرمایا یہ آپ کے شائن شان نہیں، قرآن کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، نصیحت ہے، کھلی کتاب ہے۔ اور کس لیے ہے؟ تاکہ یہ ان لوگوں کو جھنجھوڑے جو زندہ ہیں۔ ایک ہے ہی مرا ہوا، آپ اس کے سامنے جتنا مرضی روئیں، چیخیں، چلائیں، جھنجھوڑیں، اس کو دھکا دیں، اسے گھسیٹیں، اسے کیا فرق پڑے گا؟ تو فرمایا قرآن زندہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، تو گویا قرآن کا جس پر اثر ہو رہا ہے وہ زندہ ہے۔ قرآن کو سن کر، قرآن کو پڑھ کر، اس کے ماحول میں بیٹھ کر جس کے دل کی کیفیات بدل رہی ہیں، ان پہ فرق پڑ رہا ہے، تو سمجھو وہ زندہ ہے۔
اور جس کو فرق نہیں پڑ رہا، جس کے احساس، سوچ، فکر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو فرمایا کہ وہ خود کو زندہ نہ سمجھے۔ اور فرمایا یہ قرآن کافروں کے لیے اللہ کی حجت کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آگے پھر اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے، فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عاملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنائی، انعامن چوپائے، فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک ہیں، وذللناہا لہم، اور ہم نے انہیں ان کے قابو میں کر دیا، فمنہا رکوبہم، تو ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں، ومنہا یاکلون، اور ان میں سے بعض سے یہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ یعنی یہ چوپائے یہ ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوں، اللہ رب العزت اعضاء سے پاک ہیں، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے یہ بڑے اہتمام سے بنائے، یہ اسپیشل تمہارے لیے بنائے گئے۔ اب تم ان کے مالک ہو تو اپنے آپ کو ان کا حقیقی مالک نہ سمجھو۔ اگر ایک جانور جو طاقت میں انسان سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ انسان کے سامنے سر جھکا کے چلتا ہے، انسان اسے لے کے چلتا ہے، تو فرمایا اس میں اپنا کمال نہ سمجھو، کمال اس کا ہے جس نے اسے تمہارے تابع کیا، کمال اس کا ہے کہ تم اس پہ سوار ہو رہے ہو، وہ تمہیں لے کے چل رہا ہے، کمال اس کا ہے جس نے ان کے گوشت کے اندر وہ تاثیر رکھی جو تمہاری باڈی کی، تمہارے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرے، تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو، تمہارا بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ اور فرمایا تمہارے لیے ان میں سے پھر پینے کے لیے خالص دودھ ملتا ہے، ان کی لیدر سے، ان کے چمڑے سے تمہارے لیے سامان بنتا ہے، جوتے بنتے ہیں، تمہارے لیے پہننے کے لیے لباس بنتا ہے، افلا یشکرون، تو یہ نعمتوں کی ایک برسات ہے، تو اس کا کیا شکر ہے، کرتے کیوں نہیں؟ اگر یہ جانتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اس نے پیدا کی ہیں، اس نے ہمیں یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے دی ہیں، تو پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ پھر شکر بھی اس کا ادا کرو، عبادت بھی اس کی کرو۔ اور فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی، لا يستطيعون نصرهم، وہ نہیں طاقت رکھتے اپنی مدد کرنے کی، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کے لیے لشکر ہیں جو ہر ٹائم حاضر کیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت، اوروں کی پرستش، اوروں کو بڑا جاننا، کس لیے؟ کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ فرمایا وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا کریں گے؟ وہ تو اپنے کام نہیں آ سکتے، تمہارے کام کیا آئیں گے؟ اور ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، فرمایا جتنے جھوٹے معبود ہیں، ان سب کے آستانے، ان سب کی عبادت گاہیں، وہ انہی کی وجہ سے تو آباد ہیں۔ اگر ان کے پیروکار نہ ہوں، ان کے نعرے لگانے والے نہ ہوں، ان کے لیے لڑنے جھگڑنے والے نہ ہوں، ان کی عبادت گاہوں کے انتظام کرنے والے نہ ہوں، تو ان کی خدائی کہاں باقی رہے؟ ان بتوں کی خدائی تو انہی کے سر ہے، ان کی وجہ سے قائم ہے، تو وہ خود اپنے کام نہیں کر سکتے، اپنی معبودیت کو، اپنے بڑے ہونے کو چلا نہیں سکتے، اس کے لیے وہ تمہارے محتاج ہیں، تو وہ کل تمہارے کام کیا آ سکتے ہیں؟ اور آگے فرمائے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کر دیں، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ ایک مخلص آدمی جب مخلص ہو کے کام کرتا ہے اور لوگ اس میں بھی کیڑے نکال دیں، لوگ اس کو بھی برا بھلا کہیں، تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور یہی طبعی تکلیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ میں ان کی فلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے پہ فکرے کس رہے ہیں، میرے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں۔
تو فرمایا آپ غمگین نہ ہوں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہمارے علم کے اندر ہے، یہ آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آگے فرمایا اولم یر الانسان، کہ انسان نے دیکھا نہیں، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، تو اچانک یہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا، وضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے بارے میں مثالیں بیان کی، ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، قال، اس نے کہا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب کہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ ان آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مشرک، بعض روایات میں ابو جہل کا نام آتا ہے، بعض میں عاص بن وائل کا نام آتا ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی کھوپڑی تھی یا کچھ ہڈیاں تھیں، تو اس نے ان کو اپنے ہاتھ سے جب مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، تو اس نے انہیں پھونک ماری اور پھونک مار کے یہ کہنے لگا، آپ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گی، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، ان میں دوبارہ کون جان ڈالے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان اپنے آپ کو تو دیکھ، تو رب کے سامنے للکار رہا ہے، رب کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کو مثالیں دے دے کے بتا رہا ہے، تو بتا تو تھا کیا؟ تو ایک نطفہ تھا اور اس نطفے سے اس نے تجھے کیا بنا دیا؟ صلاحیت دے دی، جسم دے دیا، قوت دے دی، توانائی دے دی، سوچ، فکر، بصارت، سماعت، ساری چیزیں دے دی۔ تو پہلے اپنے ہونے پر تو غور کر، تو ہوا کیسے، یہاں تک پہنچا کیسے؟ جو رب کے سامنے کھڑا ہو کے اسے چیلنج کر رہا ہے اور اس کو مثالیں دے رہا ہے۔ یہ پہلی بات اسی سوال کے اندر اس کا جواب شامل کر دی، اور فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا، آپ یہ کہہ دیجئے اسے زندہ کرے گی وہ ذات جس نے اسے پیدا کیا اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر قسم کی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اسے دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو وجود دینا، ایجاد کرنا مشکل ہے، اور اللہ رب العزت ہر مخلوق کو اور ہر قسم کی تخلیق کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو وہ دوبارہ بھی زندہ کر دے گا۔ اور فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو پیدا کیا، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو اس وقت تم اس سے روشنی کرتے ہو۔ یہ تیسرا جواب دیا کہ انسان درخت کو دیکھے، اس درخت سے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے سامان پیدا کر دیا، ایندھن کا، آگ جلانے کا۔ اب اگر درخت کو چیرا جائے تو جو تازہ درخت ہوتا ہے اس میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، جو گیلی لکڑی ہوتی ہے وہ جلدی نہیں جلتی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا، تو وہ رب تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادرین، قدرت والا، علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ وہ ان جیسوں کو ویسے ہی پیدا کر دے، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، اور وہ سب سے بڑا خالق، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ چوتھی دلیل ہے۔ فرمایا جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین بنا دی، کیا وہ اس انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ اس انسان کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا وہ بے بس ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں، خلاق، وہی ہر قسم کی مخلوق کو، ہر قسم کے پیدا کرنے کو، سب سے بڑا وہی ہے۔ اور فرمایا علیم، سب کچھ جانتا ہے، ماہر ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، کچھ بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اور فرمایا انما امرہ، اس کا حکم تو صرف اور صرف اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے،
ان یقول لہ، یہ کہ وہ اس کو کہتا ہے کن، کہ تو ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو کوئی کام کرنے کے لیے بڑے اسباب وسائل نہیں اکٹھے کرنے پڑتے کہ اب یہ چیز کم ہو گئی ہے لہذا اب یہ کم ہو گئی، فرمایا اس کے ایک امر کن سے سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ اور فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ساری کائنات، سارے کا سارا نظام، ہر ایک پر اس کا قبضہ، اس کا اختیار اور اس کی قدرت ہے، اور آخر سب کچھ انسان اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جس کی قدرت ہے، جس کا اختیار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، انسان کو چاہیے کہ پھر وہ اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے جھکے۔ تو یہ خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی مثال بھی دے دی، ان کے واقعات بھی بیان کر دیے، کائنات میں جو اللہ رب العزت کی قدرت کے نشان ہیں، دلائل ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیا۔ قیامت کا منظر بڑا خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ انسان اس سب کے اندر اپنے آپ کو دیکھے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے۔